جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر ہماری جانب سے آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم اور کرم کی نظر رکھے, آمین. رمضان اپنے اختتام کی طرف پہنچا, مگر یقیناً آخری 29ویں رات کو ہم بھول جایا کرتے ہوتے ہیں. ظاہر ہے طاق راتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو 21 سے لے کے 29 تک ہم چلتے ہیں. ویسے اس سال تو مجھے لگتا ہے کہ طاق رات بھی طاق رات ہے اور جفت رات بھی طاق رات ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا آج 28واں روزہ ہے, کچھ لوگوں کا 27واں روزہ ہے. تو اس حساب سے یہ آخری دن تو ایسے ہی چلے. بہرحال پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, اور آج بھی ہمارے ساتھ یقیناً یہ بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ جب ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میسر ہو جو اچھی بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہمارے دل کو لگ جائے. میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ اکثر اوقات ہم جب کسی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ان کو کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے, اور اس انسینٹیو کے لالچ میں سمجھ لیں یا اس انسینٹیو کے حصول کے لیے لوگ اپنی بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, انکلوڈنگ می. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر میں ذکر کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنے وعدے کیے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ اتنی غفور الرحیم ذات ہے کہ ماں سے 70 گنا شفیق, ماں سے 99 گنا زیادہ شفیق ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. یعنی ایک حصہ محبت اس نے ماں کے دماغ میں اور ماں کے دل میں ڈالی, 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے. یعنی آپ دیکھیے گا کہ ہمیشہ ہم صرف ڈرانے کی بات ہی کیوں کرتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو یہ سزا ملے گی, ایسا کرو گے تو یہ سزا, مگر اگر اچھا کرو گے تو اس کے ریوارڈز کا اگر ذکر کیا جائے تو ہو سکتا ہے ان ریوارڈز کے حصول کے لیے انسان اچھا کام کرے. تو بہرحال میرے دماغ میں نا آج یہ بات آ رہی تھی کہ اب پاکستان کے حوالے سے, اب میں صرف پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی, پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ رشوت, سفارش, بے ایمانی اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. مگر اگر ہم اس کے انسینٹیوز کا ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ شیئرنگ کی طرف آنا شروع ہو جائیں. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. مگر اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے کالمز کو پڑھا جناب سمیع اللہ ملک کے, جنہوں نے ان پروگرامز کو دیکھا اور آپ نے پھر رابطہ بھی کیا. سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی جو ویب سائٹ ہے bittertruth.uk کے نام سے آپ کی ویب سائٹ ہے, جہاں پہ آپ اپنے کالمز, ان کے تمام کالمز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سمیع اللہ ملک صاحب جناب انٹرنیشنلی مختلف جگہوں پہ لکھتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا کے, مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے بات کرتے ہیں. امین جو کہ لرنڈ بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور جس کے پاس قلم کا زور کے ساتھ ساتھ ماں کی تربیت یعنی بہترین آغوش میں پرورش پائی, دیٹ از سمیع اللہ ملک. اور آئی فیل مائی سیلف ویری لکی کہ مجھے جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, ان سے بات کرنے کا موقع ملا. زندگی میں انسان پیدا ہونے سے لے کے قبر کی مٹی تک یا لحد تک انسان سیکھتا رہتا ہے, اور واقعی میں نے بہت سیکھا. میں جب سے سمیع اللہ ملک صاحب کو میں نے جانا تو میں بلکہ بھی 2-3 دن پہلے اس چیز کا اظہار بھی کر رہی تھی, ایک گھنا سایہ دار درخت جہاں پہ بیٹھ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے ہیں, ڈھارس مل جاتی ہے اور پھر ہم آگے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں, وہی ہیں سمیع اللہ ملک صاحب. بہرحال ان سے آپ کی بات چیت کراتی ہوں, مگر اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہماری ویب سائٹ وچ از www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. یہ چینل یا یہ پروگرام جو ہے ریڈیو پہ, اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ اور فیس بک پہ ہم شیئر کرتے ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ اپنی والز کے اوپر شیئر ضرور کیجئے گا. اگر آپ کہیں بہتر محسوس کرتے ہیں تو انکریجمنٹ چاہیے, مگر اگر کہیں
سمجھتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کے چانسز ہیں تو پلیز ڈو لیٹ می نو، تاکہ ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ آپ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ بارک اللہ فیک، اللہ یعطیک العافیہ۔ سر بہت شکریہ۔ رمضان کا مہینہ اور میرے آج کے پروگرام کا ابتدا کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ڈرانا 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 ڈرانا، بعض اوقات بہت ڈرانے سے بھی انسان جو ہے نا وہ ڈپریس ہو جایا کرتا ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اس کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ ریوارڈز کی بات کر سکتے ہیں، مگر ریوارڈز بھی صرف وہی نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا کہ یس میری موت ہوگی، اگر میں نے اچھے عمل کیے ہوئے ہیں تو میری قبر انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ میری ملاقات یا جب میری موت ہوگی تو یقیناً مجھے ویلکم بڑے اچھے طریقے سے کیا ہوگا۔ میرے عمل اچھے ہوں گے تو میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جان میری یعنی مجھے ایک ادھار دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ود رسپانسبلٹی اینڈ ود ادر ذمہ داریوں کے ساتھ۔ تو اللہ کی ذات کا اگر اس طرح سے اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے دیٹ کین آلسو میک اے چینج اور ڈفرنس۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اور کروڑوں درود کے بعد میں آپ کے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس رمضان کا ہم بڑی شدت سے سارا سال انتظار کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں، اب وہ صرف چند ساتوں کا مہمان ہے۔ ہمارے ہاں اور آپ کے نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں تو آج 28واں روزہ ہے، پاکستان میں اور تمام سارے خطے میں جنوبی ایشیا میں 27واں روزہ ہے۔ ہمارے ہاں آج رات جو مغرب کے بعد 29ویں رات شروع ہو جائے گی اور اسے طاق راتوں میں آخری رات اسے کہا جائے گا۔ اس سے پیشتر کہ میں لیلۃ القدر کی برکات فیض و برکات پہ میں آپ سے کوئی بات کروں، میں سب سے پہلے میں خالدہ عارفہ بہن، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح میری تعریف فرماتی ہیں اس سے سن کے یقین کریں مجھے خود پہ گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ ہے کہ اس نے دنیا میں میرے چہرے پہ بے شمار پردے ڈال رکھے ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کے روز میں ساتھ یہی معاملہ فرمائے، آمین۔ بہن، اس ماہ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ آتا ہے اپنے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انوارات و برکات سے بھرپور تحفے لے کر آتا ہے، اور اہل ایمان کی جھولیوں کو بھر کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی رمضان کریم کی آخری ساتوں کا مہمان ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اور جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ بندگان خدا کی جھولی میں ڈال کر جا رہا ہے جسے اسلامی دنیا میں شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں عارفہ بہن، یہ وہی شب قدر ہے جس کی عظمت سے فکر انسانی کو واقف کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری سورہ قدر نازل فرما دی۔ 3 جگہ اور بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں روح الامین یعنی جبرائیل اسلام اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا بھی ہے. یعنی قرآن مجید کی ترتیب میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے. میں سورہ علق جس کا میں ذکر، اس میں آپ کو پتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیات نازل، یعنی اس کتاب پاک قرآن پاک کے نزول کا آغاز سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات جو میں نے ابھی سامنے تلاوت کی ہیں سے ہوا تھا. اس کے متعلق اس صورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوا ہے قرآن مجید، اور کیسی جلیل القدر کتاب ہے، اور اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی. مطلب آپ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے، اس کا آغاز ہی کیا ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا. اب شب قدر کے افبہن 2 معنی ہیں، اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں. ایک یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ کوئی معمولی رات، عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے. اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا. یہ اس کی تعلیم جو ہے. تو دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے، اور پھر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 83 سال 3 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس سے کفار مکہ کو گویا متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو، اور معاذ اللہ کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے. حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت والی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کے بھلائی کے لیے وہ نازل نہیں ہوئی. وہ کام نہیں ہوا تھا 1000 رات میں انسان کی تاریخ میں جو اس رات میں کر دیا گیا. یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی ہے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. منذرین یعنی رستہ دکھانے والے ہیں. پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، جسے سورہ دخان کی اس سے اگلی آیت میں بھی فرمایا گیا ہے. بڑی قابل فکر بات ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ
ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی کے تمام فیصلے بھلائی کے فیصلے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو آپا بہن تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی خیر کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ اس موضوع میں پھر کبھی ایسی بات کر لی جائے گی، بل اس آیت میں اصل میں لفظ امر حکیم استعمال ہوا ہے، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حکم سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کسی غلطی یا خامی کا اس میں کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ ہوتا ہے، اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ در منشور میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوجہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ذی القدر نبی ہیں، یہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی بڑے ذی القدر نبی ہیں، حضرت جسقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے 80 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اور جب تعجب ہوا تو فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آپ کی امت کو ان حضرات کے 80 برس عبادت کرنے پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز بھیجی ہے آپ کے لیے۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر پڑھ کر سنائی اور فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جس پر آپ اور آپ کی امت کے افراد کو تعجب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت خوش ہو گئے، یعنی 1000 مہینوں تک کی عبادت سے بھی اس ایک رات کی عبادت کی برابری نہیں ہو سکتی، اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر مسلمان تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں تو اس رات ان کی مغفرت کا، بخشش کا سامان بھی ہو جاتا ہے، نجات کا سامان ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت بھی درست ہو جاتی ہے۔ پھر آفر بہن یہی وہ رات ہے جب ہم اپنے رب کو منا بھی سکتے ہیں اور منوا بھی سکتے ہیں۔ بالکل آفر بہن یہی وہ رات ہے جب لوح محفوظ سے قرآن کریم کو روئے زمین پر اتارا گیا۔ یہی وہ رات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ پھر یہی وہ رات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات کو بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی رات میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رات کو آسمان سے فرشتے اتر کر اللہ کے نیک بندوں یعنی مومنین کو اور مومنات کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہی اس رات کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہن قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات یعنی سورہ دخان، سورہ بقرہ
اور سورہ قدر میں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی رات ہے جسے نزول قرآن شب قدر یعنی تقدیر یعنی فیصلے والی رات یعنی لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ عارفہ بہن، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ام عائشہ کے جہاں اور بہت سے احسانات ہیں، وہیں آپ نے ایک یہ احسان بھی اس امت پر فرمایا ہے کہ اما عائشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ مشکات میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، یعنی ہزاروں کروڑوں اربوں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر سجدے میں رکوع میں اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور پھر بہن جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے جو کہ 3 دن کے بعد آنے والا ہے، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، تو حق تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی بات پر فخر فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے آدمی پر تان کیا تھا نا فرشتوں میں، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو بنانے کا ذکر کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں، ہم تو ہر وقت تمہاری آپ کی تسبیح فرما کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب یہ کہا کہ یفسدوا فی الارض، یہ زمین میں جا کر فساد پیدا کرے گا، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس نے کہا بے شک، اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں، ان سے دریافت فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، یا ملائکہ، اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، کیا ہے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا۔ پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ للہ الحمد، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندو جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ آفا بہن، میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے حقوق ہوں گے، اللہ کے جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے، جو ہم نے اللہ کے حکام کی نافرمانی کی ہوگی، وہ معاف ہوں گے۔ جو ہم نے اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں وہ بندوں ہی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا سال ہم اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، ان کا حق کھاتے رہیں، یتیموں کا مال کھا جائیں، بیواؤں کا مال کھا جائیں، ان کو ستائیں، ان پہ الزامات لگائیں، بےہودہ قسم کی ان سے حرکات کریں۔
اور پھر ایک رات میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں وہ گناہ معاف ہو جائیں. یہ اللہ اپنے گناہ معاف، جو اللہ کے ساتھ ہم نے نافرمانی کی اللہ وہ معاف فرمائیں گے، لیکن جو بندوں کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے زیادتی کی ہیں وہ بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی. بہت شکریہ. ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے. تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں. بڑی خوبصورت سمیع اللہ ملک صاحب نے بات کی کہ اللہ تبارک کے ساتھ میرے اعمال جو ہیں وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہیں، مگر جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی معافی کا طلبگار اسی سے ہونا پڑے گا. بہرحال اکثر اوقات میرے اور آپ کے ارد گرد اس بات کو سوچیے گا ضرور، میرے اور آپ کے ارد گرد کوئی مجبور یا لاچار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی امتحان میں ڈالا ہوا ہے. صاحب اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کیا جائے، کان پڑے کی آواز ہے نا، آنکھ دیکھے کی بات ہے. اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اس کی بات کو چھوڑیے، میرے کان میں پڑا، میری آنکھ نے دیکھا، اس کی مدد نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ میرا ہی امتحان ہو. بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جسے ایک پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور میں زیادہ دیر درمیان میں نہیں آؤں گی. ہم سب کے اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے رمضان المبارک کے حوالے سے اور آخری عشرے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بڑی کبھی کبھی حیرت ہوا کرتی ہوتی ہے کہ میں نے تو زندگی کو اپنے تئیں جیسے تیسے گزار لیا، اور میرے مرنے کے بعد میرا وارث کھڑا ہو کے کہے عارفہ مظفر نے جس کے پیسے دینے ہیں مجھے ابھی بتا دیجئے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شرم کے مارے سامنے ہی نہ آئیں، نہ معلوم کس نے کس کا کتنا پیسہ دینا ہے نہ معلوم. تو میں اگر خود ہی اپنی زندگی میں وہ کھلوا جاؤں اپنے راستوں کو تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا. یا جب ہم چلے جاتے ہیں تو مرنے والا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے جو وارثین میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو آپ ان کو معاف کر دیجئے گا. تو میری زندگی کے بیچ میں اگر میں معافیاں مانگ لوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قابل کرے کہ کہیں اگر غلطی ہے تو ہم اپنی غلطی کو کنفیس کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر کریں. کیا غفور الرحیم اللہ کی ذات ہے. بہرحال سمیع اللہ ملک صاحب بھی مکمل کریں گے. شب قدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. رمضان جو قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا رمضان میں ہی، اور اس کا اختتام بھی 23 سال کے فرق کے ساتھ رمضان میں ہی اس کو مکمل کیا. اور شب قدر ایک امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ ڈھونڈیں ہم اس رات کو اور اپنے لیے بہتریوں کی تلاش کر لیں. سمیع اللہ ملک صاحب ایک دفعہ پھر آپ ہی سے سیکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. جناب بہت کنسرن تھا کہ کرتے ہم انسانوں کے ساتھ زیادتی ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیجئے گا. بے شک اللہ معاف کریں گے، مگر جو میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی وہ تو نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. وہ تو مجھے وہیں جا کے معافی مانگنی پڑے گی نا جس کے ساتھ زیادتی کی. کہ واقعی ہمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے حق معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں وہ بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، ان کے حق ادا کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں کہ آج آپ کسی یعنی منصب پہ ہیں، اپنے روب و سطوت کی بنا کے اوپر اس سے معافی مانگ لیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو ان کا حق ادا کرنا پڑے گا. الجزاء الاحسان للاحسان. احسان کا مطلب محاسبہ ہے، جس طرح احسان نہیں ہے، احسان کی طرف محاسبہ نہیں ہے، اس طرح آپ کو حق دینا پڑے گا. اور پھر دینے کے بعد پھر معافی بھی مانگنی پڑے گی آپ کو اس سے کہ میں نے آپ کا حق سے کیا تھا، آپ کو تنگ کیا میں نے. عارفہ بہن، میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو جو ہم نے گفتگو کی ہے سو غور و فکر کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم نے ماہ رمضان سے کیا سبق حاصل کیا ہے. ابھی دو دن باقی رہ گئے، 3 دن. آخر ہم اس کی برکات سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ پورا مہینہ پریکٹس کی جاتی ہے، زندگی میں جو ہے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہن کے ہمارے ذہن میں
عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کے مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے، نمازیں پڑھ لی جائیں اس کا نام روزہ ہے، اور بس یہی عبادت ہے۔ مگر اللہ کو میرے فاقے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ یا احتمال ہو تو اس سے بھی ہم بچتے ہیں۔ اچھا سمیع بھائی، آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے؟ میرا خیال ہے یہ میری اللہ سے محبت ہے۔ میں اللہ سے محبت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری آپ سے ملاقات ہو، یا نبی پاک میری آپ سے ملاقات ہو۔ میں رات کو سوؤں تو میں قرآن پڑھتی پڑھتی سوچوں کہ کہیں میری رسول پاک سے ملاقات ہو جائے۔ میں قرآن پڑھوں تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں۔ میں ہاتھ سیدھا کر کے بیٹھوں اللہ کی راہ میں تو میں اللہ کو خوش کروں۔ میں رشتہ داروں کا، قرآن کے مطابق رشتہ داروں کا، واقف کاروں کا، جس کا بھی میرے ذمے اگر کان میں کوئی آواز پڑی، اگر میں اس کا خیال کروں تو اس کے ڈر سے نہیں، صرف اس کی محبت۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جب کسی سے انسان عشق کرتا ہے دنیا میں تو اس کی خوشی کے حصول کے لیے الٹا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ڈرانے کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، میرا پروگرام، میں تو یہ کہتی دس از واٹ اٹ از کہ اللہ تعالیٰ بس میری آپ سے ملاقات ہو، میں کسی طرح آپ کو پلیز کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ٹو پلیز یو آئی کین ڈو اینی تھنگ واٹ یو لائک۔ تو آپ اس کو اس اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ بات جس خوف کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو کے شروع میں یہ بات فرمائی تھی کہ میرا رب جو ہے وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کیا جو چھوٹی سی محبت کا ذرہ جو ہے ماں کے سینے میں رکھا ہوا ہے رب نے، کیا ہم اپنی ماں سے اس بات پہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس کی نافرمانی نہ ہو؟ اگر ہم یہ کریں گے وہ رنجیدہ ہو جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گی۔ بہن ماں تو ایک طرف رہی، ہم تو آج کل معاشرے سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے کم ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اور فلاں یہ کام بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں آپ نے تو ایک اور بات کر دی، یعنی جو آپ نے بات کی ہے محبت کی، وہ تو یہ ہے کہ تیرے کی انتہا چاہتا ہوں، بڑا نہ سمجھ ہوں یہ کیا چاہتا ہوں، تو وہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ جب شعر مجھے یاد آ گیا فوراً آپ کے سینٹروں سے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مگر دو عالم سے خفا میرے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے تو سختی سے منع کیا ہے کہ قتل، جدال، فساد بند ہے، منع ہے۔ آئی مین دو لوگوں کو آپس میں لڑائی ہے مت۔ مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں نے اس رمضان میں دو لڑے ہوئوں کی صلح کرائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو جوڑنا اچھا لگتا ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے اس چیز سے بچتے ہیں جس سے میں روزہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، لیکن اگر جان پر بھی بن جائے تو تب بھی ہمیں روزہ توڑنے میں تعامل ہوتا ہے، ڈرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب نہیں لگاؤں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی صورت ہے۔ یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہو۔ میں پھر کہتا ہوں، اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہو، ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر اس سے اللہ ناراض ہوتا ہو تو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکے، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات و پریشانیاں ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو تو اس پر آپ اپنے نفس کو
مجبور کر کے آمادہ کر سکیں. یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینہ بھر تک آپ نے اللہ کے خوف اور محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور اللہ کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے، جو پریکٹس کی ہے، جو تربیت حاصل کی ہے، اس سے کام لیتے. اگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس مشق اور ان صفات کو، جو اس مشق سے پیدا ہوتے ہیں، جو مہینے کی مشق سے ہم نے پیدا کیے، رمضان کے بعد اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے یعنی کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر ساری بات کہہ کر ڈالے. بلکہ ہم میں سے تو، معاف کیجیے گا میں سخت بات کروں گا، میں سے تو بعض لوگ تو ہر روز روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں. نہیں سر، صرف روزہ کھولنے کی بات ہی نہیں، وہ ایک لطیفہ بھی تو ہے نا. ایک بات یاد رکھیے گا، میں تو ریلیجن کو اس لحاظ سے دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنا بھی اچھا لگتا تھا، بولنا بھی اچھا لگتا تھا. میں کبھی کبھی اپنے ریلیجن کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ اسلام میں رہبانیت الاؤڈ نہیں ہے. دنیا میں رہیے، دنیا میں رہتے ہوئے اچھی چیزوں کو کرتے جائیے اور بری چیزوں سے پیچھے ہٹتے چلے جائیے. تو وہ ایک لطیفہ بھی تھا نا کہ وہ ایک دو بیچارے غریب سے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو میاں اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا، پلیے مان سے کوئی گل نہیں، اور تھوڑے دن رہ گئے، مسلمانوں دے روزے نے نا اس کر کے چیزاں بڑیاں مہنگیاں ہو گئی ہیں نے، بس روزے مک جان گے تو دیکھی چیزاں دیاں قیمتاں بھی گھٹ آ جان گیاں. تو میں سوچ رہی تھی وہی نا کہ آپ نے تو کہا روزہ کھولنے کے بعد ہی غلط کام کرنا، یعنی روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے نا. اس کا تو مقصد ہے کہ اپنی ہر چیز کو اسٹریٹ کر کے بی آنیسٹ ان ایوری وے شیپ اینڈ مینر. مگر بس قرآن کو اللہ کرے ہم انڈرسٹینڈ کر لینا. بہن بالکل درست فرمایا آپ نے، بڑی شرم کی بات ہے. پھر آپ ہی بتائیں کہ ان حالات میں رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے کوئی طلسم یا جادو تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل صورت پوری کر دینے سے ہمیں وہ جو ہے طاقت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. جو حقیقت میں یعنی روزے سے حاصل ہونی چاہیے. لیکن جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک آپ کے بدن میں نہیں آتی، حاصل وہ طاقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معدے میں پوری طرح جا کر ہضم نہ ہو جائے اور پھر اپنا خون بن کر آپ کے جسم کی رگوں میں دوڑنا نہ شروع کر دے، آپ کی ایک ایک رگ میں نہ پہنچ جائے. اسی طرح روزے سے بھی آپ وہ روحانی طاقت اس وقت تک تو حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ وہ حاصل ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھ نہ پائے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور سمجھنا چاہتے نا. اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور اس خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دیں ہم اپنے اس تقوی کو. بہن ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری توبہ کا حال کیا ہے؟ میں اسی ایک شعر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ سے توبہ 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 کر اٹھی. بہن میں آپ سے عرض کروں کہ اعتماد کی سیڑھی پر چڑھنا بہت مشکل کام ہے. ہر زینہ عمل کا خراج مانگتا ہے، اور جو لوگ بے عملی اور دھوکے کا لباس پہن کر اس سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں وہ وقتی طور پر اپنا مقصد تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب اعتماد کی عمارت زمین بوس ہوتی ہے تو بہن ایسے لوگ نظروں سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی اتر جاتے ہیں، اور نظروں سے نہیں ارے ہمارا دل سے شمار اتر ان جاتے لوگوں ہیں. میں ہو، اللہ اور نہ کرے. ایک مثال یہ ہے کہ آدمی پہاڑ سے گر کر بچ سکتا ہے، نظروں سے گر کے بچ نہیں سکتا. اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان میں ہو. مگر اللہ کی ذات کی خوبصورتی کی بات میں کرتی ہوں. مصیبت سمیع یہ اللہ کہ بھائی آپ نے بلکہ ابھی لیلۃ القدر کے حوالے سے جب بات کی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ انسان کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہمارے یہاں 27 کی رات ابھی گزری، بس بچے کی طرح سے دعا مانگی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسان سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لے اور پھر معافی مانگ لے تو میں پلٹ آتا ہوں، مگر یہ نہیں کہ اللہ جی توبہ 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 دوبارہ اگلے قدم کے اوپر وہی گناہ پھر کر لے، وہ نہ کرے. مطلب آئی کین ناٹ چیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ مجھے لگا جیسے یہ رمضان نے وہ مجھے میرے اندر کے بچے کو زندہ کر دیا، اور وہ بچہ میرا اللہ کے سامنے. جن افراد کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ایسے لوگ دراصل میں کیا کہوں، بھیڑ کے لباس میں وہ بھیڑیے ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے رشتوں کے جسم میں مطلب پرستی کے دانت گاڑ دیتے ہیں، اور یہ اپنے ظالم دانت اس طرح گاڑتے ہیں کہ احساس کا لہو زندگی کی رنائی کو بے رنگ کر دیتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رمضان کا، جو ماہ رمضان کا روزے کا جو مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں. اب یہ دیکھیے کہ فوجی جب یعنی ریکروٹ کیا جاتا ہے، وہ سپاہی ہو یا افسر، کمیشن آفیسر ہو یا نان کمیشن آفیسر ہو، تو اس کو فوج میں داخلے سے پہلے کئی ماہ کی ایک ٹریننگ تربیت دی جاتی ہے، اور وہ محنت و مشقت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تاکہ اس کی باقی زندگی میں وہ کام آئے. اور ساری عمر جب وہ فوجی اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس سے وہ تربیت جو اس کے وہ کام آتی ہے. بہن یہ ایک مہینہ ہر سال میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، باقی 11 مہینے ہم نے کیسے گزارنے ہیں. ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح اس ماہ رمضان میں ہم نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے لوگوں کی دلجوئی کی ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، منہ سے بری بات نہیں کہی کہ میں روزے سے ہوں، بد اخلاقی کا اظہار نہیں کیا، ان احسن الخیارکم، ہم نے اس پہ پورا عمل کیا کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو یہ ساری ہم نے کاروبار میں کوئی بددیانتی نہیں کی. اب آپ یہ بتائیں، جو آپ نے مثال دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، رمضان کو تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، قیمتیں پھر اپنے اسی پچھلی پرانی قیمتیں شروع ہو جائیں گی، یہ تو شرم کی بات ہے. جو لوگ یہ سن رہے ہیں، جو لوگ قیمتیں بڑھاتے ہیں، جو ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، ان کے لیے ڈوب کے مرنے کا وقت ہے. یہ مطلب کیا یہ ذخیرہ دوزی سے جمع کی ہوئی دولت، یہ مہنگائی کر کے جمع کی ہوئی دولت اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے؟ بالکل نہیں. قبر کے بارے میں بھی میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ذوالنورین کا خطاب دے رکھا تھا، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. جب وہ قبر کا ذکر فرماتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی ریش مرگ بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی. تو صحابہ ان سے فرمایا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے امیر المومنین، آپ تو ذوالنورین ہیں، پھر آپ کو تو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، پھر بھی آپ قبر کو دیکھ کے اس قدر روتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ دراصل قبر ہی سب سے پہلی گڑی ہے، پہلی منزل، اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر اگلی نعمتیں آپ کو ملیں گی. اس قبر کے بارے میں جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یا جنت کے باغوں میں باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا ہوگا. ہمیں ان تمام حضرات کو، خود اپنے آپ کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم اپنی قبر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. جانا تو ہے، جو بھی شخص آیا اس دنیا میں اس نے جانا تو ہے، اور کیا ہم نے اپنی واقعی جو جہاں پہ ہم نے ساری عمر رہنا ہے، یہ تو بہت کم عمر لے کے ہم آئے ہیں، 100 سال بھی زندہ رہ جائیں تو یہ قیامت کے حساب سے چند منٹوں کی ہے. جہاں ہم نے ساری عمر رہنا ہے اس سفر کے لیے ہم نے کیا طے کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹی سی کی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. جی جی. ایک استاد تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کل جب تم آؤ تو آلوں کا ایک تھیلا لے کے آؤ اپنے ساتھ. تمام شاگرد جو تھے آلو کا تھیلا لے آئے. تو جب کلاس میں آئے تو استاد نے کہا بھائی ایک آلو نکالو اور جس آدمی کی تم نے غیبت کی ہے اس کا نام لکھو اس کے اوپر.
لکھ لیا. ان کا دوسرا آلو نکالو جس کا تم نے دل توڑا ہے، بری بات کی، وہ لکھو، اس کا نام لکھو. لکھو تیسرے جو کینہ ہے تمہارا کسی آدمی کے بارے میں، اس آدمی کا نام لکھو. گویا کرتے 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 انہوں نے موجودہ دور کی جو برائیاں انسان میں ہوتی ہیں چلتی ہیں وہ ساری لکھوائیں، اور کہا کہ آپ کے آلو ختم ہو گئے لیکن ابھی میری اور باتیں بتانا آپ کو باقی ہیں. بہرحال آپ یہ کریں کہ ان تمام آلوؤں کا جو بیگ ہے مجھ سے وعدہ کریں کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے. آپ بیت الخلاء میں جائیں، سفر میں ہوں، ادھر جائیں، جہاں بھی جائیں، یہ اپنے اپنے ساتھ رکھنا ہے آلوؤں کے تھیلے کو. یہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑا مشکل کام تھا کہ کئی کلو گرام کے وہ آلو جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ لادے جو ہے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. پھر آخر ایک وقت کے بعد وہ آلو باسی ہونا شروع ہو گئے، گلنے شروع ہو گئے، ان میں سے سمیل آنی شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم اب کیا کیا جائے، کتنی دیر ان آلوؤں کو اور اس کا بوجھ اٹھایا جائے، اور اس میں تو بدبو بھی آنی شروع ہو گئی. تو استاد نے بڑے ناسانہ انداز سے کہا کہ بھائی تم سب نے خود اپنی مرضی سے اپنی اپنی کمزوریوں کا نام لکھا ہے نالوں کے اوپر، جن کو تم دل میں بٹھائے بیٹھے ہو، دل میں سجائے بیٹھے ہو، دل میں رکھ کر رکھا ہوا ہے تم نے. یہ وہی چیزیں ہیں. تمہیں وہاں بوجھ نظر نہیں آتا جو میں نے ابھی عملی طور پہ آپ کو بات بتائی ہے، بوجھ نظر آتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آلو کو بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں، انہیں پھینکنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں. آپ کینہ ختم کریں، غیبت ختم کریں، جن کا دل دکھایا جا کے ان سے معافی مانگیں. آپ جب تک وہ معاف نہ کریں اٹھے نہیں وہاں پہ. لوگوں کا خیال رکھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں. یہ تمام اخلاقی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر پیدا کریں جسم کے اندر، تو پھر آپ کا جسم معطر بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، اور لوگوں کو آپ سے خوشبو بھی آئے گی. شکریہ، بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور ظاہر ہے وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے. میں اور آپ سے آخر میں ایک فکرہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بہن، کہ جب کچھ لوگ جب روتے ہیں بہت بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ آپ کہتے ہیں یہ لوگ اس کی آنکھوں میں ہم نے کبھی آنسو نہیں دیکھے، یہ روتا نہیں ہے، بڑا شکل قلب ہے یہ وہ. لیکن یقین کریں کہ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے آنسوؤں سے راضی کرنا سیکھ لیں. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی صرف آپ کے آنکھ کے پیالے کو ہی آمین سیراب کر دے تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. آمین بہت آمین شکریہ. آمین آمین. میں تو اللہ سے صرف اتنی آس رکھتی ہوں مجھے، اور میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کہا اور اکثر میں یہ بات کہتی ہوں، ان دنوں میں بس خواہشیں بہت ساری آئیں کعبہ شریف کو دوبارہ جا کے دیکھنے کی، حالانکہ میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل کیا کہ میں نے ایک دفعہ 2 دفعہ آمین. ضرورت کے مطابق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں دیکھنے کو تڑپتے ہوں گے میری طرح. اب میں دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. میں ہر ایک کو یہی کہتی ہوں، مگر ایک ذات ہے جہاں میں ڈائریکٹ جا سکتی ہوں، and that is the creator of the world، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس اس کا عشق مجھے مل جائے. 5ویں کلمے کے اوپر میں پروگرام کو اختتام کرتی ہوں. یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں تو بڑا گناہ گار انسان ہوں، اور اس کو اسی میں کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ عمدن او خطان سرن او علانیات واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا آمین. اعلم انک انت علام الغیوب اللہم آمین. ستار العیوب اللہم آمین. غفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ آمین. تعالیٰ پردہ رکھنے والی آپ کی ذات ہے. مگر میں سمیع بھائی کو کہیں ان کی بات سے، میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتی ہوں، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا ہر شوق، میری ہر چیز جسٹ ٹو پلیز اللہ ہو. جیسے
جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس کو ہم خوش کرنے کے لیے الٹے سیدھے، آپ اپنے کبھی بچوں کو دیکھیں، آپ کے بچے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کبھی الٹ بازی لگا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف الٹ بازی لگا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی جسٹ وانٹ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت. اینڈ آئی تھنک اگر مجھے اور آپ کو وہ مل جائے گی نا، دیٹ ول بی ایٹرنل انشاءاللہ. آئی لو یو آل. کہیں غلطی ہوئی ہو، آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. یا کریم. واعف عنی یا کریم. واعف آمین عنی یا آمین کریم. آمین آمین. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، ہماری دعاؤں میں آپ ہوں گے. اللہ آمین. آپ کو اللہم رزق آمین. دے، اللہ بہت آپ کو شکریہ. برکت دے، بارک عمر اللہ دے، فیک. صحت دے، تندرستی دے، اچھا کرنے کی توفیق دیجیے. بہت شکریہ. میں اجازت آپ کی دیجیے. توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو، کیونکہ 3 دن بعد عید آ جائے گی، میں آپ کے توسط سے ان کو عید مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں بھی. عید مبارک. سوئیاں کھائیں تو مجھے بھی ضرور یاد کیجیے گا، مجھے میٹھا آپ کے بہت تمام اچھا لگتا. ناظرین سے بھی دعا گو ہوں کہ وہ بھی عید کے دن اپنے کمزور ساتھیوں، بھائیوں، رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں. یہ سب سے بڑی عید کی خوشی ہے. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب. تھینک یو. آئی لو یو آل. اجازت دیجیے. اللہ السلام حافظ. علیکم. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ پاکستان باد. پائندہ باد. بہت شکریہ.